أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قریب، وبشر المؤمنین۔ جس طرح استاد کے دل میں اپنی طالبات کے لیے ایک محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح طالبات کے دلوں میں بھی اپنے استاد کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں۔ انہی کے جذبات کا اظہار کرنے مفیدہ منہاج آ رہی ہیں کہ جو استاذہ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أختنا العزيزة وأستاذتنا الفاضلة دكتورة فرحة هاشمي حفظك الله، نقول لك من كل قلبنا هنيئا لك أيتها المعلمة على مهنة الأنبياء. نقدم لك الشكر لحضورك اليوم، تشرفتنا بحضورك في هذه الحفلة التخرج للطالبات من المجموعة الأولى. معلمتنا الغالية، مهما أبعدتنا المسافات ومهما أبعدتنا الأيام، سيظل حبك ساكنا في قلوبنا ممسكا بكل مشاعرنا، لأنك أنبت حب ومعرفة الله في قلوبنا، وهذا أغلى ما أعطيتنا في هذه الحياة. معلمتنا الحبيبة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو تذكير لكلنا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. لذا آخر كلماتي ندعو الله أن يجزيك خير الجزاء، وأن يجعلنا صدقة جارية لك، ويجعل كل جهودك في ميزانك الخير يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يرزقك الصحة والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا كلنا في أعلى الجنان. لك منا الحب والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نہایت قابل احترام استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور مہمان گرامی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج جدہ برانچ کی پہلے بیچ کی تفہیم بیچ کی کانوکیشن ہے اور اس پر مسرت موقع پر ہم سب اکٹھے ہیں۔ استاذہ محترمہ جس طرح آپ نے قرآن کی محبت کے بیچ ہمارے دلوں میں بوئے اور تربیت فرمائی، اور ہم یہ ویژن دے کر فارغ کو تحسین کیا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے طالبات نے استعداد پر کوشش کی اور چند مہربان اور اللہ سے محبت کرنے والے ہاتھوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور جدہ برانچ کی ابتدا 2008 میں ہوئی۔ پہلے بیچ میں تقریباً 80
کے قریب اسٹوڈنٹس تھے جو ہفتے میں 4 دن اور بعد میں 5 دن آ کر قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے رہے. تقریباً 2.25 سال کے عرصے میں تفہیم دین کا کورس مکمل کیا اور اس کورس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، تفسیر، فقہ العبادات، تجوید، عقیدہ، حدیث نبوی، سیرت نبی، مسلم ہیروز اور اس کے علاوہ اور کئی علوم اس میں شامل تھے. یہ کورس اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اس میں مختلف ممالک سے مسلمان خواتین اور لڑکیوں نے شمولیت حاصل کی تھی اور اسٹاف کی کمی کے باوجود جو ہے یہ کورس ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اختتام کو پہنچا. اور اس کے بعد تعلیم الحدیث کورس انہی طالبات نے کیا اور کچھ طالبات نے تعلیم الحدیث کورس کے دوران کچھ مزید اپنے سبجیکٹس مکمل کر کے تعلیم دین کورس بھی مکمل کیا. استاذہ محترمہ، تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس وقت اسٹوڈنٹس کا تعارف کرواؤں تو اس وقت جو سفید اسکارف میں اسٹوڈنٹس ہیں یہ تفہیم دین بیچ 2 اور بیچ 3 کی اسٹوڈنٹس ہیں اور اس کے علاوہ پرپل اسکارف میں تفہیم دین بیچ 2 کی اسٹوڈنٹس ہیں اور تفہیم دین بیچ 3 کی اسٹوڈنٹس اور سوت القرآن کی اسٹوڈنٹس اس وقت وائٹ اسکارف میں ہیں. آپ کے بائیں طرف جن کی کانوکیشن ہو رہی ہے گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو جس میں ڈارک گرین اسکارف میں تعلیم دین کورس کی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اس سے تھوڑے سے ہلکے طرح گرے شیڈ میں ہیں وہ تفہیم دین کورس کی اسٹوڈنٹس ہیں. تھوڑی سی ہم اس وقت ایک پریزنٹیشن کے تھرو تھوڑے سے سفر کو دیکھیں گے. جی، الدا کی اس وقت جو کورسز چل رہے ہیں جس عمارت میں اس کا فرنٹ ویو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الدا کا جو ویژن اور مشن ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ قرآن فار آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ، ہر دل میں قرآن ہو اور ہر دل میں قرآن ہو اور ہر ہاتھ میں قرآن ہو. اسی طرح اس کے مشن میں یہی ہے کہ ہم انسانیت کو سرو کریں نالج کے ذریعے، قرآن و سنت کے اتھینٹک نالج کے ذریعے اور جس سے نہ صرف دنیا میں ایک سکون ہو بلکہ آخرت میں بھی سب کو کامیاب منزل ملے. جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن طالبات کی کنوکیشن ہے بیچ 1 کی جو ہے 2008 سے 2011 جنوری میں یہ بیچ جو ہے وہ ختم ہوا اور جس طرح میں نے بتایا کہ کچھ اسٹوڈنٹس 80 کے قریب تھے لیکن اس وقت پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ 55 کے قریب ہیں اور انہی اسٹوڈنٹس میں سے پھر کچھ اسٹوڈنٹس نے تعلیم الحدیث کا کورس بھی کیا اور انہوں نے پھر تعلیم دین کا کورس بھی مکمل کیا. اس وقت جو ہمارے کرنٹ کورسز چل رہے ہیں اس میں تفہیم دین بیچ 2 اور بیچ 3 کے ہیں. بیچ 2 کے اسٹوڈنٹس 45 کے قریب ہیں اور جبکہ بیچ 3 کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 100 کے قریب ہیں. سوت القرآن کے کورسز چل رہے ہیں مارننگ اور ایوننگ میں. سیٹرڈے مارننگ کو سوت القرآن کا کورس ہے، اسی طرح ویڈنسڈے ایوننگ کو بھی ہے جس میں نمبر آف اسٹوڈنٹ 65 سے 70 کے قریب ہے. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کورسپونڈنس کورس کے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو پھر ہماری برانچ میں آ کے وہ اپنے ایگزام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ سمر میں چلڈرن کورسز وغیرہ بھی ہم کرتے ہیں جس میں ریئلٹی ٹچ اور مفتاح القرآن اور سارے بچوں کے کورسز بھی ہوتے ہیں. ایسے سبجیکٹس کی بات ہوئی تو سبجیکٹس جو ہیں ہمارے کورسز میں مختلف پڑھائے جاتے ہیں. جیسا فقہ العبادات ہیں اور عقیدہ اور سب ساری جو کتابیں ہیں آپ دیکھ لیں اس میں اس طرح دعائیں وغیرہ ہیں. اس وقت الدا برانچ کے جو اندر کے تھوڑے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ویژنس ریسیپشن کا ایریا ہے اور اس کے علاوہ جب ہماری تفسیر کلاس ہوتی ہے تو وہ اس میں جو ورڈ ٹو ورڈ جو اسپیشلٹی ہے الدا کے تعلیمی پروگرام کی کہ رجوع الی القرآن یعنی قرآن کے ساتھ سب جڑیں اور سب طالبات کے استاذہ فرید ہاشمی کی تفسیر سنتے ہیں اور اپنے نوٹس وغیرہ تفسیر کے بناتے ہیں. آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں جس میں 300 سے تھوڑے سپر اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جیسا پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہال بی ہے، اس میں تفہیم بیچ 2 کا اس کا کورس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی کیپیسٹی بھی 80 کے قریب اس میں اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں. پھر ہم لوگوں کا بک اسٹال ہے، بک اسٹاک بھی ہے اندر اور جس میں ہم پھر بریک میں ساری اپنی بکس کرتے ہیں. لائبریری ہے جس میں بریک کے ٹائم میں اسٹوڈنٹ اپنی بک وغیرہ ایشو کرانا چاہیں اس سے مستقل ہوتے ہیں. ایڈمن ہے اور ایڈمن کے اندر ہی اس وقت ہمارے اسٹاک بھی ہے بکس کا اور مختلف طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایڈمن اسٹاف کے ساتھ مختلف کام بزی ہوتا ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے کہ اسٹاف روم کی فیسلٹی ہے جس میں اسٹاف وغیرہ اپنے سارے کام کرتے ہیں پیپر چیکنگ اور بہت چیزیں. کینٹین کی بھی فیسلٹی ہے.
بیبی سٹنگ کی فیسلٹی بھی ہے اور بچے ماشاء اللہ کافی اس میں ان کو دعائیں بھی یاد کراتے ہیں اور کافی جیسے آپ کو دکھ رہے ہیں واقعی میں اتنی خوش بیٹھے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. سوشل ویلفیئر جیسا الوداع کا جو پورا نام ہے الوداع ویلفیئر فاؤنڈیشن, اور یہ ایک علمی اور فلاحی پروگرام ہے اور الوداع برانچ بھی اس پروگرام میں بالکل شامل ہوتی ہے. الحمدللہ سر فلڈ ریلیف وغیرہ کا ہوتا ہے, اس میں الوداع برانچ کا بھی ایک حصہ تھا, اور جس الوداع کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ہم ساتھ تھے اس مشن میں. یہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں, جیسا اسٹوڈنٹ اسپانسرشپ کا کام ہے کہ اگر جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہ اس کو کورس کو کر سکے تو کچھ اور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کی مدد کرتے ہیں, یا باہر سے بھی اس طرح اسٹوڈنٹ اسپانسر سپورٹنگ میڈیم آرفنس ان کے لیے بھی سب جو ہے مدد کرتے ہیں مطلب ڈونیشنس کے ذریعے. جس طرح سیلاب آیا تو اس میں بھی سب نے دل کھول کے مدد کی, اور خصوصاً جیسا انسان قرآن پڑھتا ہے اور مختلف آیات کی تفسیر جیسے سنی جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ آیات پر عملی نمونہ جو ہے انہی فلاحی کاموں کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے علاوہ برانچ میں فنڈ ریزنگ کے لحاظ سے ایکٹیویٹیز کو تبادلہ خیری ہوتی ہے, یعنی خیر کی طبق, اور یہ سال میں جیسا ٹوائس ہوتی ہے ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی کی اسٹوڈنٹس خود ہی بنا کے لاتے ہیں مختلف چیزیں اور وہ اپنا وہ حصہ ڈالتے ہیں اور اس میں وہ کوئی اجر نہیں لیتے, وہ اجر جو ہے صرف اللہ سے لینے کی اس نیت سے لاتے ہیں اور وہ جو ہے ادارے کو ملتے ہیں, جس میں مختلف فلاحی کام ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہمیں استاذہ محترمہ سے میری درخواست ہے کہ وہ کچھ ہمیں اپنے علم سے مستفید کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. آج کی اس شام آپ سب کے درمیان بیٹھ کر مجھے ماضی کی کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں جنہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سعودی عرب میں میری سب سے پہلی وزٹ 1988 میں ہوئی, مئی 1988. اس وقت میں گلاسکو یونیورسٹی میں ایک طالب علم تھی اور اپنے علمی سفر پر ترکی, شام, اردن, مصر ان ممالک کی مختلف لائبریریوں کو وزٹ کر رہی تھی اور مختلف اسکالر سے استفادہ کر رہی تھی. تو یہاں میری آمد اردن سے ہوئی اور اس وقت میری ملاقات الحمدللہ ناصر الدین البانی سے ہوئی, اور میرا پہلا عمرہ تھا اور میں کافی نروس تھی, جیسے سب کا ہی حال ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا جو شوق ہے وہ تو اپنی جگہ, اس کے ساتھ ساتھ علم کی کشش بھی مجھے اس ملک تک لا رہی تھی. تو الحمدللہ عمرے سے پہلے جس شام ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کچھ چیزیں پوچھی اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے, تھیسس کے حوالے سے, اور بھی کچھ سوال جواب. اس وقت میرا اسٹے تقریباً 3 مہینے ہوا تھا یہاں پر, اور اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا موقع بھی دیا اور مختلف علماء سے ملاقات کا بھی. ام القرآن یونیورسٹی کا جو شعبہ خواتین تھا وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا, وہاں بھی کچھ کلاسز وغیرہ اٹینڈ کی. اسی طرح جدہ میں جو خواتین کا سیکشن ہے وہاں. اس کے بعد دوبارہ کئی بار آنے کا اتفاق ہوا, لیکن ہر دفعہ بس کبھی 3 دن کے لیے, کبھی 2 دن کے لیے, کبھی 1 دن کے لیے آئے اور گئے, عمرہ کیا اور واپس کی گئے. اس ملک میں آنے کے بعد میرے لیے ہر دوسری چیز غیر اہم ہو جاتی ہے اور ایک ہی کشش ہوتی ہے کہ بس اللہ کے گھر کے پاس جا کے بیٹھ جائیں. اسی نیت سے آئے اور اسی نیت سے گئے, لیکن بیچ بیچ میں کچھ جاننے والوں کو جب معلوم ہوا کہ میں آئی ہوں تو اکا دکا درس بھی دیے. پھر الحمدللہ ایک مرتبہ ایک بچی یہاں سے اسلام آباد گئی اور اس نے جہاں کیسٹس اور کتابیں وغیرہ بکتی ہیں وہاں پر ایک نوٹ میرے لیے چھوڑا کہ یہ نوٹ میرا پہنچا دیجیے اب تک. میں اس وقت کراچی میں ہوتی تھی, واپس آئی اپنے ایک وزٹ پر, تو نوٹ میں نے کھولا تو اس بچی نے بہت ہی پیار سے اصرار کیا ہوا تھا کہ آپ جدہ ضرور آئیں اور آ کر کچھ لیکچرز وغیرہ دیں. تو میں نے اپنے پاس وہ نوٹ رکھ لیا, اور اس کے بعد جب رمضان آیا تو میں نے سوچا کہ رمضان میں کچھ نہ کچھ مزید قرآن کے مطالعے کا, سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے, تو کیوں نہ ہم اس دفعہ
جدہ میں کوئی پروگرام بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس بچی نے کہا تھا کہ آپ وہاں پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی ہے شاید یا اسکول ہے، تو وہاں پر آپ کچھ لیکچرز دیں. تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ہوا، کچھ لیکچرز ہوئے وہاں پر، اور وہاں سسٹر اسما سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت ہی پیار سے اور بہت محبت سے ایک اور درس کا انتظام کیا. رمضان میں یہ بھی وہاں پر تھی مکہ المکرمہ میں، تو وہاں پر بھی ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوئی تھی. وہ دن بھی بہت اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد آف اینڈ آن ان سے فون پر کبھی کسی طرح رابطہ رہتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا دے اور ان کی ساری کوششوں اور محبتوں کو قبول کرے کہ انہوں نے بہت ہی پیار سے یہاں پر کام کا آغاز کیا. اور نہ صرف یہ کہ یہاں کیا بلکہ ان کی تعاون کوششوں سے بنگلورو میں بھی بہت اچھے ایک مرکز کا آغاز ہو چکا ہے. تو بہرحال ان کی کچھ مصروفیات کی بنا پر اس جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا پڑا، لیکن یہ سب اس تاریخ کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لیتا ہے. اور جس کام میں جو پائنیئر ہوتا ہے اس کا احسان اور اس کا شکریہ کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور ان کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کے فضل سے مختلف لوگ آتے رہے، مختلف طالبات یہاں پر آتی رہیں، اس کام میں شریک ہوتی رہیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی کوشش اور محنت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا. اور الحمدللہ ہمنا اور ستارہ سے بھی تقریباً ہر عمرے میں ہی ملاقات ہوتی رہی، اور مختلف چیزیں دیکھنے، سمجھنے، سیکھنے کو ملی. یہاں پر اور کیا مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے کے سب کا حصہ ہے جنہوں نے بہت محنت اور کوشش کے ساتھ اس کام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، نازک کہیں یا طاقتور کہیں، جو بھی. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے شوق کو قبول کرے کہ آپ نے اس ملک میں اپنے رشتہ داروں اور بہت سی ایسی سہولتوں کے بغیر بچوں کے ساتھ اور بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی اس تعلیم کے سلسلے کو مکمل کیا، اور کچھ ابھی سفر شوق جاری رکھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں مزید اخلاص عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور واقعی جو ہمارا اصل فرض ہے اور ذمہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو سمجھے، جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لیتا رہے اور بہترین طریقے پر لیتا رہے، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، کیونکہ ہم اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی سے اس کام میں مدد چاہتے ہیں، اور اسی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اس نے انعام کیا ہے، جن سے وہ راضی اور خوش ہے، ان کا نہیں جن سے وہ ناراض ہو گیا، جن پر اس کا غضب ہوا، اور ان کا بھی نہیں کہ جو اصل راستہ چھوڑ کر پھٹک گئے. جب سے الہدیٰ بنا ہے بہت سی کانوکیشنز، تکمیل قرآن، بہت سے ایسے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں. جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو مجھے خوشی کے ساتھ ایک عجیب طرح کی اداسی ہوتی، ایک عجیب طرح کا بوجھ اور ایک عجیب پریشانی مجھ پر طاری ہو جاتی، جس سے میں بہت کوشش کے باوجود نہیں نکل پاتی. اور وہ اس سارے اجتماع کو دیکھ کر مجھے آخرت کا اجتماع یاد آتا ہے. ایک یہ دن ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا، یا ہمارا قرآن مکمل ہو گیا، یا ہماری تقریب کا یہ دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا سراسر احسان ہے ہم پر کہ اس نے دنیا میں یہ دن دکھایا کہ ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا وہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ کے شکر گزار ہوں، اپنی خوشی کا اظہار کریں. لیکن اس موقع پر ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور اصل حساب ہمارا وہاں ہونے والا ہے. اصل کامیابی وہاں کی کامیابی. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً وہ کامیاب ہوا. اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ ہم آخرت کی آگ سے بچ جائیں اور اس سے بچ کر جنت میں پہنچ جائیں.
جب تک وہاں نہیں پہنچتے ہمیں مسلسل محنت، کوشش اور جد و جہد جاری رکھنی ہے، اور ہر لمحہ ڈرتے ہوئے گزارنا ہے کہ ایسی بھول نہ ہو، ایسی پھسلن نہ ہو کہ کیا کرایا ضائع ہو جائے. کیونکہ کچھ فتنے انسان کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ فتنے باہر ہوتے ہیں. کچھ رکاوٹیں اندر ہوتی ہیں اور کچھ رکاوٹیں باہر ہوتی ہیں. ان دو طرفہ رکاوٹوں کے درمیان انسان پس جاتا ہے، اور ان رکاوٹوں کو ہٹا کر انسان کو اللہ کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے. اندر کی رکاوٹیں ہمارا اپنا نفس، شیطان کے وسوسے، ہماری خواہشات، دنیا کی محبت اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہماری سستی، کاہلی، عجز، بخل، شح، حسد، بہت سی چیزیں کہ جو ہمارے اس سفر میں اللہ کے اس راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ اچھے بھلے اس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک بیچ میں کوئی بیماری آ جاتی، یا کوئی اولاد کی پریشانی آ جاتی، یا کوئی اور اس طرح کی تکلیف آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا میں ذرا سنبھل جاؤں پھر میں کرتا ہوں، اور وہیں سلپ ہو جاتا ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. اس لیے اگر قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے تو بھی آپ سمجھے کہ صرف اللہ کے احسان سے ہوتا ہے کہ وہ ہماری اندر کی ساری رکاوٹوں سے ہمیں نبٹنے کی توفیق دیتا ہے اور ہمیں اس منزل تک پہنچاتا ہے، جو کہ ایک قدم ہے، صرف ایک قدم یا ایک سٹیپ بس. اور پھر اس کے بعد باہر کے فتنے، باہر سے آزمائشیں، باہر کی رکاوٹیں، جن میں ایسے حالات جو ہمارے بس میں نہیں ہوتے. کبھی اپنے ہی رشتے دار، اپنے ہی پیارے، اپنے ہی عزیز، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست احباب پر رکاوٹ بن جاتے ہیں. وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتے ہیں. کبھی ان کی ضروریات اور ان کی بیماری یا ان کی خوشی، ان کی غمی، وہ چیز رکاوٹ بن جاتی. اور خاص طور پر خواتین کے لیے کبھی بچوں کی پیدائش ہے تو کبھی بچوں کی شادی ہے، تو کبھی بچوں کے بچے ہیں، اور کبھی کچھ اور مسئلے ہیں، اور کبھی شوہر کی جاب ہے اور کبھی شوہر کی ٹرانسفر ہے. یعنی ایسی ایسی چیزیں کہ جن کو ہم فورسی بھی نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کر انسان کے لیے اس سفر کو مشکل بنا دیتی ہیں. اور علم کا راستہ تو ہے ہی مشکل راستہ، مکارہ سے گھیر دیا گیا کیونکہ جنت کا راستہ ہے، منزل بلند کا راستہ ہے. اور بلندی کی طرف جانے کے لیے انسان کو سخت مشقت کرنی پڑتی ہے. اوپر سے نیچے گرنا آسان ہے لیکن اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مضبوط تعلق اور اس کام کو ہر لحاظ سے اللہ کے لیے خالص کر کے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. تو مسلسل انسان کو اللہ تعالی سے ایک مضبوط تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. دل ہی دل میں پکارے، چپ کے پکارے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لیٹتے اس سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ بہت سے خطرات سے یہ منزل گھری ہوئی، ان تفصیلات میں مزید نہیں جاؤں گی. دوسری مشکل یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ بعض اوقات نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے کہ کیوں سیکھ رہے ہیں، کیوں حاصل کر رہے ہیں. اس کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہیں، ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے نہیں، ترجمہ صرف پکا کرنے کے لیے یہ صرف عربی جان لینا ہے کافی نہیں، یا پھر صرف اپنی اسائنمنٹس اور ٹیسٹ سارے مکمل کر لینا ہی منزل اور مقصد نہیں. وہ تو صرف ایک مینز ہے، ایک ذریعہ ہے کہ ہم جیسے انسان ویسے نہیں پڑھتے تو چلو ایک ٹارگٹ مل جاتا تو اس بہانے کہ کل سبق سنے گا کوئی تو پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں پڑھنے، امتحان ہوگا تو بیٹھ ہی جاتے ہیں یاد کرنے. ورنہ اتنے سالوں سے قرآن مجید تو ہر گھر میں تھا، تو جب تک کسی نے پابندی نہیں ڈالی ہم نہیں پڑھ سکے. جب پابندی ڈالی گئی، پیچھا کیا گیا تو ہم جیسا نے پڑھ لیا سمیت میرے. مجھے یاد ہے میرے والد میرا کتنے دفعہ یاد دہانی کراتے تھے اور کتنا انہوں نے صبر کیا میرے ساتھ. اب مجھے سمجھ آتی
لیکن ہمت نہیں ہارے کہ پڑھا کے چھوڑا. تو ہر استاد کو یہ مشکل پیش آتی ہے اور پھر ہر شاگرد کو بھی مشکل ہوتی ہے سنبھلنے میں اور استقامت اختیار کرنے میں اللہ کے فضل اور رحمت سے. تو بہرحال یہ امتحان اور یہ ٹیسٹ اور یہ نمبر اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ گریجویشن اور یہ سب صرف وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مینز ہے اس مقصد تک پہنچنے کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب آئی کیوں ہے؟ کہ ہم اس پر عمل کریں، غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس سے نصیحت حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے سبق لیں. کس چیز کا سبق؟ زندگی گزارنے کا سبق، عمل کا سبق. کیونکہ اگر عمل نہیں تو پھر حال وہی ہے جو بنی اسرائیل کا ہوا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا، جیسے ہمیں اللہ نے قرآن کا حامل بنا دیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے چن لیا کچھ بندوں کو اپنی کتاب کی وراثت کے لیے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی اس راہ پہ لگا دیا. ہم اس قابل نہ تھے لیکن یہ اسی کا انعام و اکرام ہے. تو بنی اسرائیل کو بھی تورات دی گئی، انہیں اٹھوائی گئی، کوہ طور ان کے اوپر معلق کیا گیا اور ان سے کہا کہ پکڑ لو اس کتاب کو. پکڑ لیا انہوں نے، لیکن ان کو پکڑنا اور ان کا اٹھانا کیسا تھا؟ کمثل الحمار، جیسے گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ایسے انہوں نے کتاب کو اٹھا لیا، اندر نہیں گئی. کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی جان کے پھر ان پر عمل نہیں کیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہرحال کتاب کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، یعنی اپنے عمل کا حصہ بنائیں. یہ عمل کے لیے ایک روشنی ہے، جیسے اندھیرا ہوتا ہے نا چاروں طرف، کیونکہ ٹارچ جلاتا ہے کس لیے؟ راہ دیکھنے کے لیے. تو ایک روشنی ہے، نور ہے کہ ہم اس کے ذریعے زندگی کا راستہ دیکھیں اور مختلف کاموں میں فرق کر سکیں. فرقان ہے، ہدایت ہے، صحیح کیا غلط کیا، اس فرق کو جان سکیں. کیونکہ اصل میں علم نہیں، عمل نجات کا ذریعہ ہے. اگر آپ کے پاس ٹارچ ہے بھی، لائٹ ہے بھی، اور آپ اسے جلا نہیں رہے، اور اگر وہ جل بھی رہی ہے تو آپ کچھ کر نہیں رہے، تو فائدہ کچھ نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. تو جو لوگ پڑھ چکے اور جو پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھنے والے اور جو پڑھانے والے، ہم سب کے لیے لازم کیا ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ اس کتاب کو اٹھائیں، اسی نیت کے ساتھ رکھیں، اس نیت کے ساتھ یاد کریں، اس نیت کے ساتھ سمجھیں، اور اسی نیت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں. زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو یعنی اسی طرح نسل در نسل پڑھاتے رہیں گے، قیامت تک پڑھائیں گے. کیونکہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کو فکر نہ ہو اپنے بچوں کی. سب سے زیادہ قرآن پڑھ کے کس کی فکر آتی؟ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی. ہر جنریشن اپنی اگلی جنریشن کو پڑھاتی رہے گی. فرمایا، زیاد تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تم بہت نادان ہو، نہ سمجھو. میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے، لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے. عملی زندگی ان کی اس کے خلاف ہے. حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم ہیں، ان کو اہل الکتاب کہا گیا. تو جب وہ عمل ہی نہیں کرتے تو گویا وہ علم ہی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھ جانے کا ذکر کیا، اور اٹھتا کیسے ہے؟ جب اس پر
عمل نہیں کیا جاتا تو گویا وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. کتاب کا تو اصل حصہ وہ ہے ہمارا جس پر ہم نے عمل کیا. کیونکہ قیامت کے دن جب علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس پر عمل کتنا کیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا حاصل کیا. کیا کسی حدیث سے پتہ چلتا کہ پوچھا جائے کہ کتنی اجازات تھی تمہارے پاس, کتنے سرٹیفکیٹ تھے, کتنے نمبر تھے, کس کس عالم سے ملاقات کی تم نے, کتنی لائبریریوں میں گھومے پھرے, کون کون سی ڈگریاں حاصل کی, پھر کیا سٹیٹس تمہیں ملا, کتنے تمہارے چاہنے والے اور کتنے تمہارے فالوورز تھے. کیا یہ پوچھا جائے گا؟ کیا یہ دیکھا جائے گا؟ کیا یہ کام آئے گا؟ نہیں, جب تک اپنا عمل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہل نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھا جائے. عن عمرہ فیما افناہ, کہ اس نے اپنی زندگی کو کس چیز میں فنا کیا, کہاں گھلایا, کہاں کھپایا, یعنی سب سے زیادہ محنت کس کام پہ کی اس نے. اور وَأَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ, اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا کیا, عمل کتنا کیا. وَأَنْ مَالِهِ, اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کمایا کہاں سے. وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, اور اس کو خرچ کہاں کیا. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں, اس ہاتھوں پاؤں کے بارے میں, اس جسمانی قوت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فِيمَا أَبْلَاهُ, کس چیز میں اس کو پرانا کیا, کس چیز میں اس کو گھلایا, کس چیز میں کھپایا, کہاں استعمال کیا. ٹھیک ہے نا, یہ بچپن ہوتا ہے, پھر جوانی ہوتی ہے, پھر بڑھاپا ہوتا ہے. تو بڑھاپے کے ساتھ ہی جسم کے سارے اعضاء جو ہیں کمزور ہونے لگتے ہیں, اینک لگ جاتی ہے, سنتے نہیں, ریفلیکسز ویک ہو جاتے ہیں, مسلز ویک ہو جاتے ہیں, چل نہیں پراپر سکتے. بہت سے کام جو بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتے تھے وہ گھنٹوں لگتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کرتے کرتے اس حال کو پہنچے. آنکھیں کہاں کمزور ہوئی, کان کیوں بہرے ہوئے, ان ہاتھوں سے کیا کام لیا, ان پاؤں سے کیا کام لیا, اس دل سے کیا کام لیا, اس عقل سے کیا کام لیا, کیا کرتے رہے, کس میں لگا یہ سب کچھ. فکر کس بات کی رہی اس جسم کے بارے میں, تو کیسے نمائش کر سکیں اس میں, کون سا لباس اس پہ سوٹ کرتا ہے, ویسٹ کا سائز کیا ہے, لیٹسٹ فیشن کیا ہے, کیا ایک خاص سائز کے اندر فٹ ہونے کے لیے ساری ڈائٹ اور ایکسرسائز ہوتی رہی, یا گھنٹوں صرف اپنے چہرے کو بناتے اور سنوارتے رہے. کہاں بلایا, کہاں لگایا, کہاں کپایا. یہ سوال سب سے ہوں گے, لیکن اہم ترین سوال کیا ہے کہ جو سیکھا اس پر عمل کیا ہوا. اور صحابہ کرام تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ قیامت کے دن رب سب کے سامنے جب پوچھے گا, ساری مخلوق کے سامنے, کہ تم نے جو سیکھا اس پہ عمل کیا کیا. تو ابو درداء کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن رب مجھے پکارے, ہے ابو درداء, میں کہوں یا رب میں حاضر ہوں, اور رب مجھ سے پوچھے کہ تم نے جو سیکھا تھا اس پہ عمل کیا کیا, تو یہ چیز مجھے لرزا دیتی, ڈرا دیتی. کیا ہمیں بھی کبھی ایسا لرزا ہے, قیامت کے دن کی رسوائی کا خوف آیا, فکر آئی, پریشانی ہوئی؟ وہ حدیث بھی سب کو یاد ہے, صرف ریمائنڈر دے رہی ہوں, اپنے آپ کو بھی کرا رہی ہوں, آپ کو بھی کرا رہی ہوں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا, قرآن مجید پڑھا, یعنی قرآن مجید سیکھا, سکھایا, اسے لایا جائے گا, اسے اللہ کی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی, وہ انہیں پہچان لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے عمل کیا کیا. وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا, پھر دوسروں کو سکھایا, اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا, تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا, تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ تم عالم فاضلہ ہو یا نہیں, تو لوگوں کے ڈر سے علم حاصل کر لیا کہ ان کو ڈگری دکھا سکیں. اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے.
قاری ہیں یا قاریہ ہیں، کہ تمہارے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ جائے اور تم اس چیز کے ساتھ مشہور ہو. تمہاری نیت یہ تھی. تو ہم سب کو اپنی نیت چیک کرنی چاہیے کہ ہم ایکسٹرا محنت کر رہے ہیں، 1 قرات نہیں، 7 قراتیں نہیں، 10 قراتیں سیکھ رہے ہیں، ماسٹری حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ تجوید ہو، چاہے لغہ عربیہ ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے توحید ہو، چاہے تفسیر ہو، کچھ بھی ہو. وہ اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. کیوں وقت لگا رہی؟ جب آپ سبق یاد کر رہے ہوتے نا تو بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے پوچھا کریں کیوں لگا رہی ہے ٹائم؟ کیا ہے میری نیت؟ کیا چاہتی ہوں اس کے بس؟ فکر کس بات کی؟ کہیں یہ تو نہیں کہ سینے کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، لوگوں کا خوف اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سیکھ رہی ہوں اور لوگوں کے سامنے اپنی اہمیت بنانے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں، یہ نہیں نیت ہونی چاہیے. اور اگر اپنے آپ پر بھی ڈاؤٹ ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری نیت کو بھی وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، تاکہ میری یہ محنت ضائع نہ ہو. اصل عالم وہ ہوتا ہے جو عمل کرنے والا، کیونکہ علم میں سے ہمارا حصہ وہی ہے جو عمل میں آ گیا. ابو درداء کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم نہ بنو، یعنی علم سیکھنے والے نہ بنو. علم سیکھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا. اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے، یعنی صرف سیکھنے سے بھی نہیں بن سکتے حتیٰ کہ تم اس پر عمل کرو. یعنی اصل عالم کون ہے؟ جو عامل ہے. اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ. یاد رہے گی بات، تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے، یا گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والے بن جاؤ. کیا ہوتا ہے علم کے معاملے میں جھگڑا کرنے والا؟ یعنی علم اس لیے انسان حاصل کرے، نمبر 1 کہ وہ لوگوں سے جھگڑ سکے، دوسرا یہ کہ علم کی بنا پر علمی اختلاف جب ہو جائے کسی سے بھی، وہ قرآن کی آیت ہے کوئی اختلاف نہیں، حدیث ہے اختلاف نہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ رائے، جب رائے فرق ہو جاتی، انڈرسٹینڈنگ فرق ہوتی. ایک شخص ایک چیز کو پڑھ کے ایک مطلب نکال رہا ہے، دوسرا پڑھ کر ایک اور طرح اس کو سمجھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا امت کے سارے علماء سب آراء پر متفق ہیں؟ نہیں ہے نا، فرق ہو جاتا ہے نا. تو ایز لانگ ایز جب محنت کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے، تو ان کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن ایک طالب علم کے لیے اور ایک علم سیکھنے والے کے لیے اور ایون عالم کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی خطا ہے کہ وہ علم کو جھگڑے کا ذریعہ بنا لے اور صرف لوگوں کی غلطیاں چننا شروع کر دے اور صرف اس بنا پر ایک فتنہ کھڑا کر دے. اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی ادھر ادھر کی باتیں بس کرتے چلے جاؤ. فی غیر ذات اللہ، تو کوئی بھی مجلس انسان کے خلاف حجت ہے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کمال محبت، کمال اطاعت کے ساتھ، یعنی محبت میں بھی کمال اور اطاعت میں بھی کمال. جب تک اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ نہیں جاتی اور جب تک اللہ کی اطاعت ہر چیز سے زیادہ نہیں ہو جاتی، ہر کسی کی اطاعت سے زیادہ نہیں ہو جاتی، تو انسان عابد نہیں بن سکتا. تو جہاں کہیں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے آگے آنے لگے وہی مشکل. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ مجھے اس علم سے بچانا، محفوظ رکھنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو صرف جھگڑنے کے لیے، بحثیں کرنے کے لیے.
یہ اس لیے ہم مثلا ہم تجوید سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم دوسروں کی غلطیاں نکال سکیں کس نے کہاں غلطی کی. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہم عربی اس لیے سیکھیں تاکہ غلطی نکالیں کہ اچھا فلاں نے کس چیز کو کیسے کیا. اسی طرح باقی بھی تمام علوم, کیونکہ جس علم سے ہمیں خود فائدہ نہیں ہو رہا, ہمارے عمل میں ہمارے اخلاق میں بہتری نہیں ہو رہی, تو وہ تو علم خلاف حجت بننے والا ہے. تو اس لیے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اور پھر آخرت کا انجام بھی ہم سب کو یاد ہے کہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا. وہ جہنم میں ایسی سزا پائے گا کہ دوسرے اہل جہنم دیکھ کے پریشان ہو اٹھیں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر سیکھے اور اللہ کی پسند کے کاموں کو جاننے کے لیے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو دعا ہے نا, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. کیونکہ بعض اعمال دیکھنے میں صالح لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنتے. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک عمل کی توفیق دے کہ جو تجھے خوش کر دے, تجھے راضی کر دے. یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ہم حافظ بن رہے ہیں, ہم قاری بن رہے ہیں, ہم بہت سی عبادت کرنے والے ہیں, نہیں. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ خالص اللہ کے لیے ایمان کے ساتھ, اس میں شرک کا شاید ہونا اور سنت کے طریقے پر. اگر وہ سنت کے طریقے پر نہیں تو جتنا چاہے کوئی تھک لے, فائدہ ہی کچھ نہیں. پھر یہ کہ علم پر دوام ضروری ہے. یہ نہیں کہ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو خوب ساتھ ساتھ عمل بھی ہو رہا ہے اور دل کی حالت بھی بہت اچھی ہے اور ہر روز ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو ہی کورس مکمل ہوا تو ہمارا بھی سارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ خاص موضوع آج کے لیے میں نے اس لیے چنا ہے کہ اکثر طالب علم بھی شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم ریگولر کلاسز میں جا رہے تھے تو ہمارا ایمان, اخلاق, عمل بہت اچھا تھا, اور جب سے سلسلہ ٹوٹا ہے ہم ڈاؤن 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 نیچے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کا تعلق نہیں. پہلی بات یہ کہ اس سے روکا کس نے کہ اس طرح کا تعلق نہ رکھے. آپ سال 2 سال آپ کو اتنی سپورٹ دی گئی کہ وہ چیز آپ کی اپنی ہیبٹ بن جائے قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کی, کہ جب وہ چھٹے تو آپ خود اس پر قائم. جیسے پودا ہوتا ہے نا تو شروع میں کمزور ہوتا ہے اس کا تنا, تو اس کو سپورٹ دی جاتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں خود کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی جڑ پہ خود قائم ہو جاتا ہے. حالانکہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن پھر بھی زمین میں اسٹریٹ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال میں تو وہ بھی ٹھیک چلنا سیکھ لیتا ہے یا نہیں, پھر خود چل لیتا ہے نا, تو خود چلنا آنا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ دین کے معاملے میں پھر ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ چند سال جب لوگ صحیح طور پر قرآن سے تعلق نہیں رکھتے تو ایسی میل چڑھتی ہے, جو لگتا ہے جیسے انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو, اور وہ خود کہتے ہیں کہ بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس علم پر عمل پر دوام عطا کرے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر دوام ہو, تسلسل ہو, مسلسل کیا جائے. اب مثلا ابھی آپ کیا کرتے, ترجمہ یاد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, خود اپنے شوق سے گھر جا کے یاد کرتے ہیں. اگر نیت ٹھیک ہوگی نا کہ اللہ کے لیے کر رہے, نمبروں کے لیے نہیں کر رہے, تو یہ جو یاد کرنا اور قرآن کو دہرانا یہ آپ کی زندگی بھر کی ہیبٹ بن جائے گی, اور آپ اس کو بسہولت کرتے چلے جائیں گے. اور جس طرح آپ نے قرآن مجید اٹھا لیا اور اس کو کھول لیا اور اس کے ترجمے کو دہرا لیا اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عمل کی باتیں جو آپ نکالتے رہتے ہیں ان کو دہرا لیا, تو قرآن تو ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کا حل ہے, جواب ہے. آپ سب یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ ادھر کوئی مسئلہ آتا ہے اور ادھر سے جواب آ جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے جتنے عرصے سے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا ہر روز یہ میریکل ہوتا ہے. یہ قرآن میریکل کیا ہوتا ہے؟ ایک سوچ آتی ہے, ایک خیال آتا ہے, ایک مسئلہ پیش آتا ہے, ایک سچویشن ہوتی ہے
اور ادھر آ کے قرآن کھولتے ہیں تو آگے جواب ہوتا ہے. میں کسی فال لینے کی بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کوئی کسی خاص ایسے کوئی پراسرار عمل کی بات کر رہی. اوپن بک آپ پڑھیں تو کہیں سے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو جواب مل جائے. لیکن اگر آپ اٹھائیں گے ہی نہیں, اس کو کھولیں گے ہی نہیں, اس کو پڑھیں گے ہی نہیں, کہاں سے جواب آئے گا؟ نہیں آئے. اس لیے کورس کے مکمل ہونے تک اور کورس کے مکمل ہونے کے بعد یہ ہیبٹ آپ کی پکی ہو جائے کہ آپ اس کو کھولنے والے, خود کھولنے والے. بچوں سے تو ہم بہت شکایت کرتے ہیں ہم سب کہ بچے ہوم ورک نہیں کرتے, ان کو بٹھانا پڑتا ہے, وہ پڑھتے نہیں ہیں, ان کو کہنا پڑتا ہے. ہم بھی بچے ہیں. حیرت ہوتی ہے نا, ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں, اپنی آپ فکر بھول جاتے ہیں. تو اپنی فکر بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو پہلی فکر اپنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پڑھنے والے ہوں گے تو وہ آپ کے عمل میں ہوگا, جو آپ کے عمل میں ہوگا وہ آپ کے بچوں کے لیے کیا بن جائے گا؟ ایک نمونہ بن جائے گا. وہ معصوم چاروں طرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اماں کیا پڑھ رہی, اماں نے ہر وقت فون اٹھایا ہوا ہے, یا اماں کمپیوٹر پہ بیٹھی ہے, یا اماں قرآن کھول کے پڑھتی ہے. جو آپ کریں گے نا وہ وہاں بیٹھ کے وہی کریں گے, بلکہ وہ آپ کے ہاتھ سے وہی چیز چھینیں گے جو آپ نے پکڑی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو مائیں خود قرآن پڑھتی ہیں ان کے بچے جو ہی ماں کھولے گی وہ کہیں گے قرآن مجید مجھے دے دیتے, تو لے کے چھین کے بیٹھ کے کھول کے پڑھنا شروع کر دیں گے کیونکہ ماں پڑھتی ہے. اور اگر ماں ناول افسانے پڑھتی ہے تو بچے وہی دیکھیں گے, اگر ماں موویز دیکھتی ہے تو بچے وہی کریں گے. تو یہ قدرتی سی بات ہے. تو ہم اہم ترین چیز کیا ہے کہ علم سے رابطہ منقطع نہ ہونے پائے. یاد رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے تھے مستقل مزاجی سے کرتے تھے. ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل, اور آپ کے بعد آپ کی آل کا بھی یہی طریقہ رہا. صحیح مسلم کی روایت ہے کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه. آل محمد کا طریقہ کیا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے تو مستقل مزاجی سے کرتے تھے, تو اس میں دوام ہوتا تھا. تو کورس کے بعد قرآن سے تعلق کسی قیمت پہ نہیں چھوٹنا چاہیے, کتنے بھی مصروف ہوں. چاہے بچے پیدا ہوئے ہیں یا بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا آپ بیمار ہیں یا تندرست ہیں, اس کو کھول لیں ایک دم. تو انشاءاللہ جب آپ کھولیں گے تو خود قرآن آپ کو موٹیویشن دے گا. اچھا, ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں, ہمارا ایمان ڈاؤن ہو رہا ہے, ہمارا دل پریشان ہے, ہمارا دل نہیں چاہ رہا, اور کوئی آئے جو ہمیں اٹھائے اور پش کرے. ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کب تک کوئی آپ کو پش کر سکتا ہے؟ جب تک کوئی چیز اندر سے نہیں آئے گی کسی کو پش کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. دیکھیں نا, کبھی کبھی گاڑی رکتی ہے تو لوگ مل کے دھکا دیتے ہیں نا, اسٹارٹ ہو جاتی. لیکن جو گاڑی روز ہی دھکا اسٹارٹ ہو, کیا آپ اس کو رکھتے ہیں؟ خود بس آپ کی ڈالیں, اسے اسٹارٹ ہو جانا چاہیے. تو قرآن کیا ہے, جب آپ اسے کھولتے ہیں ایک ورڈ بھی بعض اوقات روح کے تار ہلا دیتا ہے, تو سلسلہ منقطع نہ ہو, گیپ نہ آئے. اگر لیکن پھر ہم انسان ہیں, یاد رکھیے, جیسے میں نے کہا نا, کبھی اندرونی اور کبھی بیرونی ہرڈل رکاوٹ گیپ لے آئے گی. آئے گا گیپ آئے گا, یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں, گیپ آئے گا. اور ہم خواتین کبھی بچے کی ولادت کی وجہ سے, کبھی میاں کی ٹرانسفر کی وجہ سے, کبھی کسی شادی کے آ جانے کی وجہ سے, کبھی کسی بیماری کی وجہ سے آئے گا. پھر کیا کرنا ہے؟ اس دوران اگر آپ کے دل میں ایمان ہے نا تو آپ کو کسی چیز میں بھی چین نہیں آئے گا, چین نہیں آئے گا, آپ راحت نہیں پا سکتے. آپ بے چین رہیں گے اس وقت تک جب تک دوبارہ سلسلہ میں جڑ جائے. لیکن اگر وہ ایمان بھی بالکل ہی مدھم ہو گیا, اس میں کوئی حرارت ہی نہیں اس چنگاری میں, تو وہ کیا کھانا پکائے گا, اس پہ کیا پکے گا, اس سے کیا روشنی ہوگی؟ چنگاری دیکھی کبھی تو کر گیس اور پتہ نہیں کیا کچھ.
چنگاریوں کی آگ جو ہوتی ہے وہ آہستہ 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 راکھ بننے لگتی ہے. تو اگر تھوڑی سی بھی حرارت ہو نا تو اس کو چھیڑے تو کیا ہوتا ہے, اس کو اسپارک نکلتا ہے, اور پھر اگر اس کے ساتھ کچھ اور رکھ دے تو اس سے آگ پوری بھڑک اٹھتی ہے. ہم دیکھو گے نا کوئلے سے لوگ آگ, حضرت موسیٰ بھی گئے تھے کوئلہ لینے, تو کوئلے سے تو بڑے بڑے آگ کے علاوہ بھڑک اٹھتے ہیں. بس اس چنگاری کو نہیں بجھنے دینا, یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی اگر وہ بجھ گئی. یعنی وقتی طور پر اس کے اوپر راکھ آ سکتی ہے, شعلے ختم ہو سکتے ہیں, ٹھنڈی ہو سکتی ہے آگ, لیکن آگ ہونی ضرور چاہیے اندر. پھر جو ہی وہ کوئی آئے گا ہلکا سا بھی چھیڑے گا نا تو بس وہ چھڑ جائے گی, دوبارہ روشن ہو جائے گی بات. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات بیرونی اور بعض اوقات اندرونی مزاج میں فرق آتا ہے, اندر کے ہرڈلز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن صبح میں آپ اٹھتے ہیں, آپ اتنے چست ہوتے ہیں اور آپ اتنے نیکی کے کاموں کے حریص ہوتے ہیں, اور آپ کے اندر ایک عجیب طرح کی انرجی ہوتی ہے, اور آپ سارے گھر میں جلدی جلدی کام کر کے گھومے پھر رہے ہوتے ہیں, پھر نوافل بھی خوب پڑھ لیتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے, یوں لگتا ہے جس بات زندگی اسٹیبل ہوگی, اب تو بہت اچھا ہوگا. اگلا دن کیا ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں سر درد ہے آج, اب سوچنے لگتے ہیں اچھا یہ کیا تھا, وہ ہوا تھا, وہ پھر اچھا نماز پڑھ لو, اچھا ابھی تو ہمت نہیں ہو رہی, اچھا قرآن پڑھ لو, اچھا ابھی تو آنکھیں نہیں دیکھیں, اچھا یہ کر لو, اچھا یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہوتا ہے نا, یہ آپ کو کنٹرول کرنا. حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ کی روایت ہے, ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترہ, لکل شرۃ فترہ فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر چیز کے لیے حرص اور چستی ہوتی ہے, اور ہر چستی کے بعد سستی اور کمی ہوتی ہے. ہر چستی کے بعد سستی ہے, اور پھر ایک یعنی ہر عروج کو یہ بتاتا ہے کہ ہم انسان ہیں, ہمارے اندر کمزوری ہے, اور یہ بالکل نیچرل ہے, یہ ہوگا, اب یہ تو ہوگا, لیکن اس پر قابو کیسے پانا ہے, یہ اصل کرنے کا کام. کہ جب چستی کے بعد سستی آئے, اٹھنے کے بعد بیٹھ جائیں, دوڑنے کے بعد چلنے لگے یا کھڑے ہو جائیں, تو دوبارہ کیسے اٹھے, یہ جاننا لازم ہے. تو فرمایا, اور ہر چستی کے بعد سستی اور کمی ہوتی ہے. اگر نیک کام کی رغبت رکھنے والا درست راہ پر چلتا ہے تو اس کے بارے میں اچھی امید رکھو. یعنی سستی کے زمانے میں بھی اگر وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے اور سیدھے رستے پہ چل رہا ہے, اپنے مقصد اس نے نہیں بدلا, منزل اور اپنی جو ٹارگٹ ہے یا ہدف ہے یا گول یا آبجیکٹو یا جو اس نے اچیو کرنا ہے اس سے نگاہ نہیں ہٹی, تو اس سے خیر کی امید رکھو, وہ پھر اٹھ کھڑا ہوگا. ایک دن پھر آئے گا کہ چستی آ جائے گی, اور اگر وہ نہیں تو پھر کیا ہے, پھر اس کے بارے میں امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کچھ کرے گا. اور اگر وہ عبادت میں اس قدر غلوف کرے انسان کہ وہ چستی کے زمانے میں اتنا اونچا چلا جائے کہ لوگ انگلیوں سے اشارے کرنے لگے, وہ فلاں جس کے اتنے نمبر, وہ فلاں جس کی اتنا مقام, اتنا اتنا, اور پھر اس کے بعد جب ایسے بندے پہ سستی آتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے اتنا ہی اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو اسے شمار نہیں کرنا چاہیے. نہیں کہ پھر یہ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر خیر ہے تو کیا ہوگا, دوبارہ اٹھ جائے گا, اور اگر انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارے کیے جائیں تو پھر اسے شمار نہ کرو, اس کو زیادہ خطرہ ہے. تھوڑا سا کانسیپٹ غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی پیس پہ چلتے رہتے ہیں, جس طرح کچھوا چلتا ہے, چلتے رہتے ہیں, وہ رکتے نہیں, وہ زندگی بھر چلتے رہتے ہیں, اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ عافیت میں ہوتے ہیں لوگ, ہے نا, کیونکہ وہ چل رہے ہیں, چاہے سلو چال چل رہے ہیں. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, چاہے تھوڑا ہو لیکن وہ کر رہے ہیں, چاہے ایک سطر پڑھیں, ایک لائن پڑھیں, ایک لفظ پڑھیں, چلتے رہیں.
لیکن اگر آپ کسی وقت میں تو بہت ہی اوپر ہیں اور پھر دوسرے وقت میں کچھ بھی نہیں کر رہے, تو ایسے شخص کو دوبارہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اعتدال کی راہ پر نہیں ہوتا, مستقل مزاجی نہیں ہوتی, استقامت نہیں ہوتی. اور وہ کہتے ہیں کہ یا ہائی وے, یا ویسے تو مائی وے کہتے ہیں نا, یعنی یا ہائی وے تو یا پھر آرام سے گھر بیٹھو, جانا ہی نہیں, نو وے. وہ ہائی وے پہ تھا نا, تب ہائی وے نہیں ہے تو وہ کہتا سفر ہی نہیں کرنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, اعتدال کے ساتھ چلتے رہیں. جب پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ حرص اس بات کی نہ ہو کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے طالب علم ہوں. دعا اس بات کی کریں کہ جس درجے کے بھی ہو اللہ کے یہاں قبولیت ہو, اور اس رستے میں سستی نہ آئے, چھوڑ نہ بیٹھے. مجھے یقین چاہیے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی. جیسے تہجد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, اس کے اندر دوام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ وہ فلاں جو اتنی عبادت کرتا تھا تو اب وہ کچھ بھی نہیں کرتا. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسروں پر بہت برا امپریشن پڑتا ہے. ایسا شخص صرف خود کو نقصان نہیں دیتا, اوروں کے لیے بھی بری مثال بنتا ہے. اچھا, فلاں شخص پہلے تو وہ بڑا دوڑتا تھا نیکی کے راستے, اب اسے کیا ہو گیا؟ تو وہ کبھی لوگوں کے ڈر سے, کبھی لوگوں کی شرمندگی سے, کبھی اندر کی کمزوری سے, کیونکہ اصل اس کا مقصود تھا شان و شوکت, جب وہ نہیں رہی تو اس نے کام بھی چھوڑ دیا. تو یہ نہ آئے. اعتدال کی راہ, توازن کی راہ بہترین راہ. مرتے دم تک قرآن مجید سے تعلق نہ ٹوٹے. تو افراط اور تفرید سے بچنا ہے, یہ ہے اصل میسج. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جب اسٹوڈنٹ ہے تو خوب دن رات پڑھے جا رہے ہیں, اور جب اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی تو سب کچھ ہی چھوٹ گیا. یہ ہے افراط اور تفرید. یہ نہ, یہ دو لفظ تو لکھ لیں, افراط اور تفرید نہیں. علم کی طلب میں بھی افراط اور تفرید نہیں. افراط کہتے ہیں زیادتی کو, اور تفرید کہتے ہیں کمی کو, ایسی کمی کہ بس سب بند. اچھا, ہم عام طور پر کس سے امپریس ہوتے ہیں؟ جو بہت زیادہ کام کرنے والا ہے نا. اچھا, فلاں شخص ڈرے اس سے, کوئی پتہ نہیں کہ وہ اتنی اونچی اڑان والا اسے سسٹین کر سکے گا یا نہیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی نا چھوٹے سے کام کی بھی, تو جاری بس رکھے, ایک دن وہ بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک دن وہ بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ مثلاً آپ دیکھیں, ہم ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا, تو ہر نماز اپنے وقت پر کیا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. فجر پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی. لیکن اگر ہم سستی کریں, ہم کچھ لوگ نہیں پڑھتے, صرف 1 سال کے اندر ان کی کتنی رکعتیں کم ہو جائیں گی, کتنے سجدے کم ہو جائیں گے, کتنا کچھ خسارہ ان کا ہو چکا ہوگا, کتنا کچھ وہ لوز کر چکے ہوں گے بے پناہ. لیکن اگر وہ اپنے صرف فرض پر بھی کام رہتے تو کہاں پہنچ چکے ہوتے. اگر آپ نے نماز نبوی پڑھی تو اس کے شروع میں ایک حدیث ہے نا, جس میں اسلام میں کچھ لوگ اکٹھے داخل ہوئے تھے, 2 یا 3 لوگ. ان میں سے ایک غزوے میں گیا, شہید ہو گیا, پھر دوسرا ہوا, پھر تیسرا جو تھا وہ بعد میں فوت ہوا, وہ شہید نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ جی, جو فوت ہوا تو اس کو جنت میں آگے دیکھا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خواب سنایا گیا تو آپ نے فرمایا تم اس بات پر حیرت کیوں, کیا اس نے 1 سال کے اندر جو بعد میں فوت ہوا ہے اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ کیونکہ ہر سجدے سے انسان کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو جو بعد میں فوت ہوا, جس کو لمبی عمر ملی, جس کو زیادہ موقع ملا, اس کے درجے زیادہ بلند ہو گئے. تو اس آس پر اور اس امید پر اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ کوئی بڑے سے کام کا موقع ملے اور اس میں میں پھر ایک دم خوب نیکیاں کما لوں.
اور بڑی بڑی نیکیاں کما لوں, اور یہ تو کوئی چھوٹا سا کام ہے, اس کا کیا فائدہ, اس سے کیا حاصل ہوگا, اس سے بہتر نہ ہی کروں. نو, چھوٹے کام جو ہماری نظر میں چھوٹے ہیں اگر اخلاص کے ساتھ کیے جائیں, تسلسل کے ساتھ کیے جائیں, تو اللہ کی نظر میں بہت بڑے ہو جاتے ہیں, بہت سے بڑوں بڑوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. بہت بڑے بڑے نام رکھنے والے اور بہت بڑی بڑی فالوئنگ والوں کو ایسے لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کاموں میں تسلسل ہے, وہ تھوڑا 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 جمع کیے جا رہے ہیں, انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. لیکن جو چھوڑ دیتا ہے وہ واقعی پیچھے رہ جاتا ہے, اس کا کیا بھی نہ کیے کے برابر ہو جاتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے ڈریں. تو یہ جو خطرہ ہوتا ہے نا, جو پاز آتا ہے, جو رکاوٹ آتی ہے, تیزی کے بعد خاموشی, جیسے ٹیپ چل رہی ہوتی ہے نا, پاز کا بٹن دباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ پوری کمپلیٹ بند تو نہیں ہوتی, لیکن یہ پاز کیا ہے, ایز اف یو ہیو شٹ اٹ ڈاؤن, بند ہی کر دیا گیا. ایک دن پورا آپ پاز پہ رکھے, اسٹاپ پہ نہیں رکھے, تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں پاز پر ہوں, بریک ہے میری, ذرا چھٹیاں ہیں, تھوڑا میں انتظار کر رہی ہوں, ذرا سا یہ ٹائم گزر جائے, یہ مصروفیت گزر جائے, یہ گزر جائے, یہ گزر جائے, اور پھر یہ گزرتے 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 کہاں کھڑے ہوتے ہیں, بیک ٹو اسکوئر ون, وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیں. الحمدللہ زندگی میں بہت سے لوگوں کی نصیحتوں نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے. ایک نصیحت جو کسی نے مجھے کی تھی یہ تھی کہ تم اپنے ساتھ لکھ کے وعدہ کرو, اور میں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ میں زندگی میں کسی بھی حال میں قرآن کو نہیں چھوڑوں. اس وقت میں کو 15, 16, 17 سال کی ہوں, کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گی, چاہے میں ایک آیت کیوں نہ پڑھوں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شادی تک کا زمانہ, خاص طور پر جب مصروفیت زیادہ نہیں ہوتی, اور اس کے بعد بھی جب بچے چھوٹے تھے اور بھی کام ہوتے, لیکن میں اس اپنے عہد پر قائم رہی کہ تھوڑا سا بھی کرنا ہے, لیکن کرنا ہے اس کو, کرنا ہے اس کو, کرنا ہے اس کو. تو الحمدللہ وہ تھوڑا 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 تھوڑا, اس کا فائدہ کیا ہوا, یعنی 4 دفعہ میں نے قرآن مجید پڑھایا ہے صرف ایک شخص کو, 1% پڑھایا, ایک ایک آیت, 2 آیتیں, 3 آیتیں, پھر زیادہ ہو گیا, پھر جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا بھی اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے. اب کسی کو نہیں یہ پتا کہ پورا قرآن مجید 1 بیس پہ ایک بندے, پھر اسی طرح ایک اور کو, اسی طرح ایک اور کو, اسی طرح ایک اور, پھر اس کے بعد چھوٹا سا ایک گروپ, پھر اس کے بعد کرتے کرتے کرتے, لیکن چھوڑا نہیں. تو یہ جو عہد تھا, یہ جو کمٹمنٹ تھی اپنے ساتھ, کسی اور کے ساتھ تو نہیں نا, اپنے ساتھ, یہ چھوڑنا نہیں. اچھا پھر کیا ہوا, شادی بھی ہوئی, بچے بھی ہوئے, پڑھائی بھی ہوئی, جاب بھی ہوئی, سفر بھی ہوئے, کچھ بھی ہوا, لیکن الحمدللہ اس کو پکڑے رکھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اسی کے اندر سے انرجی ملتی رہی, اسی کے اندر سے موٹیویشن ملتی رہی. کیونکہ لوگ عام طور پر یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ آپ کو کون موٹیویٹ کرتا ہے؟ خود قرآن کرتا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پانی اور آپ اس کو پی رہے ہیں تو آپ پیاسے نہیں ہوں گے. آپ تو قرآن بھی ایک چشمے کی طرح, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سیراب کر رہا ہے, کیوں سوکھے گی زمین؟ لیکن اگر یہ ڈھکنا بند کر دیا جائے اور اس کو میں صرف دیکھتے رہوں تو سیرابی تو نہیں ہوگی. اور بعض اوقات ہم سب کے ساتھ یہ تھا نا, ہم پانی پینا بھول جاتے ہیں, ہوتا نا, ہم کہتے اوہ آج کیوں تھکاوٹ ہو جاتی ہے, پانی پینا بھول گئے, اتنے کام تھے کہ پانی پینا بھول گئے. ہوتا ہے ایسا. تو اس بات کا انتظار نہ کریں کہ حالات اچھے ہو جائیں, آئیڈیل سچویشن ہو جائے, اچھا ماحول مل جائے, بہت سارے لوگ مل جائیں, بہت بڑا کوئی کام مل جائے, پھر میں کوئی قرآن کی خدمت کروں گی. نہیں, کیا کروں گی, جو ہے اس کو جاری رکھوں گی, چاہے طالب علم ہے, چاہے استاد ہے, کچھ بھی ہیں آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی. آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلان ہے, اور اس کے نماز کی شوق کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ, سن لو, تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ کی قسم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا, مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے.
اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے. پابندی. پھر اس طرح ایک اور چیز یہ نہیں کرنی، جیسے پہلے میں نے کہا نا کہ انتظار نہیں کرنا. اچھا، انتظار نہیں کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو موقع ملے اس میں کام شروع کر دینا. جس چیز کا بھی موقع ملے، تھوڑا ہو یا زیادہ، جس بھی حال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ پہلی رات چلا، یعنی جلدی کام شروع کیا اس نے، اور جو پہلی رات چلا وہ منزل پہ پہنچ گیا. جان لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، یہ بھی جان لو کہ وہ سودا جنت ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، وہ اپنا سفر شروع کر لیتا ہے، جلدی شروع کر لیتا ہے. انتظار نہیں کرتا یہ حالات درست ہو جائیں، وہ حالات درست ہو جائیں پھر میں کام شروع کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں چاہوں گی کہ کچھ سوالوں کے جواب ہو جائیں، کیونکہ آپ کی کانوکیشن کے حوالے سے تو مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اگر کوئی بات ناگوار گزری ہو طبیعت پر تو معذرت چاہتی ہوں. اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ سوال یہ لکھ کے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، میں پھر ان سے شروع کروں گی. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ایسا ہے کہ جو کتابیں ملتی ہیں یہاں پر بھی ہوں گی اردو میں، جو اوتھینٹک کتابیں جیسے کتاب الطہارہ ہے، اور باقی بھی جو رمضان ہو تو کتاب الصوم ہے، حج کا موقع ہو تو وہ ہے. تو آپ ایسا کریں کہ کوئی بھی ایک کتاب لے لیں اور ان کے ساتھ ایک ایک حدیث، دو دو حدیثیں، چھوٹی چھوٹی چیز شروع کر دیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس پر آپ کا عمل بھی پکا ہوگا اور وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے. اس کو بے شک ایک کوئی لیکچر کی فارم نہ دے، کوئی اس کو درس نہ بنائے، مل کے بیٹھ کے اکٹھے ریڈنگ کر کے جو پتہ چلتا ہے اس پہ عمل کریں. جہاں سمجھ نہیں آتی کسی عالم سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اس کے لیے کسی کورس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اور لٹریچر بھی اویلیبل ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. یہ نہیں سکھاتے، ان کو بھی سکھاتے ہیں. تو اگر اپنے بچوں کو سکھانا ہم پہ لازم ہے تو جو ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں ان کو کون سکھائے گا؟ ہمیں بھی تو کسی نے سکھایا نا. ہم ماں کے پیٹ سے تو علم لے کے نہیں پیدا ہوئے. آپ کو بھی کسی نے سکھایا نا، تو دوسروں کو بھی کوئی سکھانے والا ہوگا نا. تو بڑی چیزوں سے نہیں، چھوٹی چیزوں سے تھوڑے تھوڑے 5 منٹ سے بس شروع کریں. ایک بات سے شروع کریں. اپنے پاس سے باتیں نہیں بتائیں، جو لکھا ہوا ہے اسی کو اکٹھے مل کے پڑھ لیں. اور میک شور کریں کہ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل ہو گیا ہے، چاہے 2 دن لگے 4 دن لگے. نو رش. یہ بتائیے کہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ کیا وہ سنتا ہے، دیتا ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. صرف اخلاص نہیں، جس چیز کی آپ کو کمی ہو، جہاں رکاوٹ آئے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جوتی کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتے. جہاں اپنی نیت میں شک ہو، اپنے جذبے میں شک ہو، اپنے آپ پر غصہ ہے، اپنی غلطیوں پر پریشانی ہو، بڑا اچھا سمبل ہے کہ انسان اپنے اندر کی کیفیت کو سمجھے. کئی ایسے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں. لا یشعرون، شعور ہی نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا، اس کا مطلب وہ چنگاری ہے نا اندر، اور اندر ایک بے چینی آتی ہے. اب آپ سوچتے ہیں اچھا اس کو بتاؤں اس کو بتاؤں، پھر ڈر لگتا ہے وہ کہے گا کہ اچھا پھر نہ نیت خراب ہو جائے. یہ شیطان کتنے وسوسے ڈالتا ہے. اچھا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، نیت ہی خراب ہوگی، قبول تو ہونا نہیں، کرنے کی ضرورت نہیں. کام تو پھر بھی کرنا ہے.
نیت درست کرنی. اب ہمارے حال کو، ہمارے دل کو، ہماری سوچ کو، ہماری مشکل کو، ہماری کمزوری کو اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. تو اس سے اسی وقت دل ہی دل میں اس کو پکارنا شروع کر دیں. جہاں سمجھے نا کہ نیت خراب ہونے لگی، جہاں سمجھے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی میزان رکھا نا، فوراً سوئی ہل جاتی ہے اندر، نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا، اور کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ مجھے ٹھیک کر دیں، آپ میرے دل کی حالت کو درست کر دیں. اور اللہ کرے گا. جو ہی احساس ہو فوراً اللہ سے مانگے. دوسری بات یہ کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہو، یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ یہ احساس اور گلٹ پیدا کر کے آپ سے وہ کام چھڑواتا ہے. تو کہو شیطان میں نے یہ کام تو چھوڑنا کوئی نہیں، چاہے نیت اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ تو میں نے کرتے ہی رہنا ہے، حتیٰ کہ میری نیت بھی اچھی ہو جائے، میرا کام بھی اچھا ہو جائے. کیونکہ رستہ تو یہی ہے نا. مثلاً یہاں سے فارغ ہو کے آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تم جواب دینے میں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ سب نے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر جانا ہے، یہ جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. اب یہ اتفاق کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں تو ٹریفک بلاک ہو، اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم گھر جانے لگتے ہیں، ٹریفک بلاک ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اتنا کون انتظار کرے؟ جاتے ہیں نا، لیٹ جاتے ہیں لیکن جاتے ہیں، رستہ تو نہیں بدلتے. اسی طرح ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ گھر کہاں ہے؟ جنت انشاءاللہ. اس کو گھر سمجھا کریں. دنیا میں گھروں کی فکر نہیں کیا جاتا ہے، نہیں ہے بس ٹھیک ہے، شکر اللہ کا سب کچھ. دل غنی رکھا کریں. گھروں کی آبادیاں فرنیچروں سے نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے گھر آباد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے گھر وہ ہے اور ساری تیاریاں ہو رہی ہیں کس کی؟ تو پڑھنے کیوں نکلے ہوئے؟ کس کی تیاری میں؟ کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے. ہر وقت دل میں اس کا خیال بسایا کرے، وہ گھر ہے، وہ گھر ہے، وہ گھر ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. اب کوئی بھی رکاوٹ آئے تو کہ میں صبر کر کے انتظار کروں گی، جانا ادھر ہی، رستہ نہیں بدلنا میں نے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، فرعون ان کے ہاتھوں پر اور پاؤں پر کیل ٹھکواتا تھا. ان کا حال کیا ہوتا ہوگا. اور پھر اس کے جو کارندے تھے اور اس کے جو اور قوم کے لوگ تھے وہ بھی ساتھ شامل تھے، مذاق اڑاتے اور کیا سیکھیں. تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پردہ ہٹا کر ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا گیا. ان کو دکھا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا گھر. یعنی سوچیے کہ اس خاتون نے، کیونکہ اس کا گھر خراب ہو گیا تھا، شوہر سزا دیتا تھا تھوڑی سی بھی نہیں، لیکن اس نے رستہ نہیں چھوڑا. دنیا کے محل میں نہیں عزت رہی اور دنیا کی شان و شوکت نہیں ہے اور دنیا آئیڈیل نہیں بن سکی. سو واٹ، کیا ہوا؟ وہ گھر چاہیے جس میں نہ تھکاوٹ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بوریت ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی زوال ہے. اس کی خوبصورتی میں ہر روز اضافہ ہی ہوگا اور کبھی وہ چھنے گا بھی نہیں، اور انسان اس کو چھوڑ کے کہیں جانا بھی نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا حولا، کہیں اور نہیں جانا چاہیے. تو چاہے نیت کی خرابی آئے، چاہے صحت کی خرابی آئے، چاہے کوئی اور مسئلہ آئے، کہ اپنے دل سے یہی تہیہ کریں کہ یا اللہ یہ رستہ تو میں نے چھوڑنا ہے، تیری راہ نہیں چھوڑ، تو مجھے استقامت دے. اور اس رستے کی روشنی قرآن سے ہے، اس لیے میں نے یہ کتاب نہیں چھوڑنی، اس کو پکڑ کے رکھنا. الحمدللہ اب لوگ فرینچ میں، جرمن میں اور پشتو، پرشین اور بہت سی زبانوں میں، انگلش تو خیر ہے ہی، بہت سی زبانوں میں اب کر رہے ہیں، ہندی میں. بلکہ جو بنگلور کے ٹیم ہے انہوں نے پچھلے ہفتے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ورڈ ٹو ورڈ سارا ہندی میں تیار کر لیں. ہیں اور بھی بنے ہوئے، لیکن بعض اوقات ایسا تھا نا کہ ذرا مشکل لینگویج ہوتی ہے یا نہیں سمجھ میں آتا.
لینگویج از ناٹ اے بیریئر، یہ تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. الحمدللہ بنگلہ میں ترجمے موجود ہے، طریقہ آپ کو سکھا دیا جائے گا، سمجھا دیا جائے گا. ایک بندے سے کام شروع کریں. دیکھیں اگر آپ کو مشکل لگے نا کہ ہائے وہ تو کلاس ہوتی تھی اور اس میں تو انجوائے کرتے تھے، تو وہ تو ماحول ہی نہیں بنا، تو وہ کوئی عمارت نہیں ہے، تو وہ ویسے سارا نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک ایک آیت، دو دو آیتیں 4 دفعہ پڑھائیں ایک ایک بندے کو، تو 4 آپ کے ساتھی بن جائیں گے. پھر ان کو ساتھ ملا کے پھر بہت سے ساتھی اور بن جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی سی چیز سے شروع کریں. ایک آیت کو لے لیں، اس کو اچھا پکا کریں، اسی کو آگے بڑھائیں. کیونکہ قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جس دل میں اترتا ہے اس کو پگھلا دیتا ہے. تو انشاءاللہ وہ پھر اپنا راستہ خود بنائے گا. دیکھیے اللہ نے 2 ہاتھ دیے نا، ایک کے ساتھ کتاب پکڑے، ایک کے ساتھ بچہ پکڑے. جیسے الہدا شروع تھا جب میرا سب سے آخری بچہ پیدا ہوا، اور وہ کافی سالوں کے بعد بھی پیدا ہوا، میں آؤٹ آف پریکٹس بھی ہو گئی تھی کچھ، تو میں ہمیشہ اس طرح اس ٹانگ کے اوپر یوں بٹھا دیتی تھی اس کو. جب چھوٹا تھا تو یوں بٹھاتی، جب بڑا ہو گیا تو یوں اس کا منہ ادھر کر دیتی تھی، اس کے ہاتھ میں پین پکڑا دیتی تھی اور اپنی کتاب اور اپنا رکھ لیتی تھی. کلاس میں بھی بعض اوقات اس کو اس طرح ہی اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اور آپ تو خود دیکھنے والوں میں سے بالکل. اور پھر ایک وقت ہوتا تھا کہ جب وہ چلنے لگ گیا تو پھر اس کو اٹھا کے پھر بٹھا دیتی تھی. یہ ساری مثالیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں نا. آپ دیکھیں کہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امامہ ہے آپ کی نمازی، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ پیٹھ پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، لیکن کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنی. عورتیں نماز میں بچے لا رہی ہیں، وہ بچہ شور کرتا ہے، آپ نماز چھوٹی کر دیتے ہیں. بچے رکاوٹ نہیں بنتے اگر اپنے اندر آپ کے پختگی. دیکھیے بچوں کی پیدائش کے بعد ہم کون سا کام چھوڑتے ہیں؟ یو نیم اٹ. نئی نئی ریسیپی سیکھ رہے ہیں، کپڑے پہننا، ہر لیٹسٹ ڈیزائن کے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے طرح طرح کے کھاتے ہیں، سیر کو جاتے ہیں، میل ملاقات، شادی بیاہ، سب چلتا ہے نا. ایک چھٹتا ہے تو دین کا کام. اگر ویلیو پتہ چل رہا ہے تو پھر نہ چھٹے. دیکھیے میں نے جیسے ان سے کہا نا کہ بنگلہ دیش میں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو ایک اتنے سے شروع کر دیجیے، اتنے سے شروع کریں. کیوں بڑا کرتے ہیں؟ چھوڑنا نہیں. اصل چیز یہ ہے، جس ساری میری آج کی جو اسپیچ کا خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ رسی چھٹنی نہیں چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، بس پکڑے رکھے. اللہ کی رسی ہے نا قرآن، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اب مثلاً جب بچے چھوٹے ہوں، گھر سے نہیں نکل سکتے، گھر کے اندر کچھ کر لیں. اگر آپ کے پاس مددگار ہے تو مددگاروں کو ساتھ ملا لیں. جب الہدا کا پہلا کورس شروع ہوا تھا، پہلا سمر کورس، شاید آپ اس میں تھی یا نہیں مجھے یاد نہیں، تو اس وقت اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوا تھا کہ میری 3 بچیاں تھیں، 4 سال 6 سال 8 سال، ایسے چھوٹی تھی. اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی تو میں نے کہا کہ ان کے ہوم ورک تو ہے ہی، لیکن میں ان کو تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ اور کچھ چیزیں سکھاتی ہوں. ان کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا پلان بنایا. پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تو آتا ہے یہ، اور میں اپنے بچوں کو سکھا دوں گی، تو کیوں نہ جو ان کے دوست اسٹریٹ میں ہیں ان کو کیوں نہ سکھا دوں، ساتھ ان کو بلا لیتی. میں نے ان سے بات جب کی، اپنی جو دوست تھی جس کے ساتھ میں واک کرتی تھی اسٹریٹ میں، انہوں نے کہا کہ اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں، اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ 80 بچے، بڑے بچے. پھر بڑوں نے کہا ہم نہیں بیٹھنا، میں نے کہا تو ان پہ بیٹھ جاؤ. 80 لوگ تھے اس میں، اور الحمدللہ ہمارے نیبر سے ان کا ڈرائنگ روم تھا، انہوں نے اپنے صوفے پیچھے کر دیے، سب اس میں بیٹھے. اس میں ہم نے تجوید اور آخری صورتوں کی تفسیر اور دعائیں اور اس طرح کی چند چیزیں ہم نے شروع کی، اور سب نے، بڑوں چھوٹوں نے مل کے اتنا انجوائے کیا. ماں آ رہی ہے، بیٹی کو لا رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، سارے چھوٹے بڑے سب بیٹھے. اور پھر اس کے بعد رمضان آیا، پھر دورہ قرآن ہوا، پھر اس کے بعد الہدا شروع ہوا، پھر بیبی سٹیپس کے ساتھ. تو جب تک ہمارے دل میں دوسروں کے لیے تڑپ نہیں آئے گی نا، تو ہم ان کو دے نہیں سکتے. کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھلانے کا خیال کس کے دل میں آئے گا؟ جو خود اس تجربے سے گزرا ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح جب تک آپ خود بیمار نہیں ہوتے، کسی بیمار کی تکلیف آپ کو سمجھ نہیں آتی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جنت دوزخ کا وہ جو پڑھنا ہے، اس کا جو ایکسپیرینس آپ کی روح پر ہوتا ہے. فزیکلی تو ہم اس میں نہیں گئے ہوتے، لیکن جنت کا پڑھ کے جو خوشی ہوتی ہے اور جہنم کو پڑھ کے جو تکلیف ہوتی ہے،
جب تک آپ اس سے گزرتے نہیں آپ کو لوگوں کی جنت جہنم کی فکر نہیں آتی. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ساتھ ساتھ ہلاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں کہ اچھا یہ ہونے والا ہے, کس طرح برداشت کریں گے لوگ. ان کو بتانا چاہیے, فوراً بتانا چاہیے. ہم مثلاً ابھی الحمدللہ عمرہ کیا تو ہم جیسے نماز پڑھنے لگتے تو بعض اوقات خواتین بیٹھ کے نماز پڑھیں. اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ کھڑے ہونا نماز میں ضروری ہے. اور میرے ساتھ بھی جس دن آخری دن میں نے ظہر کی نماز شاید پڑھی 7 خاتون بیٹھے, کیونکہ قیام تو فرض ہے نا نماز میں, اس کے بعد نماز نہیں ہوگی. تو جب نماز ہونے لگی تو میں جب تکبیر پڑھنے میں دیکھا وہ سب کھڑے ہوئے, ایک خاتون نہیں اٹھی جو بالکل میرے برابر تھی, جو صف درست کرنی ہوتی. تو میں نے ان کو ہلایا, میں نے کہا اٹھو اٹھو نماز قیام. وہ تھوڑا سا ادھر ادھر منہ کیا, میں نے اسے چھوڑا, میں نے کہا نہیں اٹھے نماز. اڑ گئی اور میں نے دیکھا 4 رکعتیں اس نے کھڑے ہو کے پڑھی, کوئی تکلیف نہیں تھی اس کو. کس چیز کی کمی تھی؟ اس بات کا احساس نہیں کہ نماز ہوگی نہیں. بھائی اتنی دور پتہ نہیں کہاں سے وہ آئیں, کتنے پیسے لگا کے, اور پھر جس بھی ہوٹل میں ٹھہری تھی آخر چل کے آئی نا, وہ بھی تکلیف اٹھائی. اور پتہ نہیں کب سے بیٹھی تھی وہاں, انتظار کی تکلیف اٹھائی. اور اب جب کام شروع ہوا تو اس میں بیٹھ گئے. میرا تو دل تڑپ اٹھا کہ اس کی نماز جائے گی. تو مجھے یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا کہے گی. آتا ہے نا دل میں, یہ نہیں مانے گی. ہم کہتے ہیں چھوڑو نہیں مانے, نہیں نہ مانے پھر بھی مجھے بتانا ہے. وہ مجھے ڈانٹے گی, اچھا ڈانٹ لے پھر بھی بتانا ہے. وہ غصہ کرے گی, کر لے, مجھے بتانا ہے. کیا ہوگا, میری شان میں کیا گستاخی ہو جائے گی اگر اس نے مجھے برا بھلا بھی کہہ دیا. اگر آپ پیار سے سوچ سے دل سے آپ کسی کو کہتے اس کی نماز جائے گی تو آپ نہیں چپ رہ سکتے, آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. بچے سو رہے ہوں اور آپ نے نماز پڑھ لی ہو, اگر آپ کو پتا ہو کہ ان بچوں کا انجام کیا ہوگا آپ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے اٹھ جاؤ یہاں سے, نہیں سونے دوں گی, اٹھو یہاں سے. ہو نہیں سکتا, پھر آپ بیٹھ جائیں. انسانوں کی محبت چاہیے اور ان کی آخرت کے لیے محبت چاہیے, پھر اللہ آپ کو رستہ دکھا دے گا. دیکھیے دو چیزیں کہ دنیا میں کبھی بھی شر ختم نہیں ہوا, فتنے ہمیشہ ہر دور میں رہے. ان کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں لیکن چیلنجز ہر مقام پر رہے. ایک تو اپنے اندر یہ ہمیشہ سوچ رکھا کرے کہ کچھ بھی امپاسبل ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو آپ ماشاءاللہ کانفیڈنس دے رہی ہیں, اور بھی دینے کی ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق بتا کے صحیح کے فائدے بتائے جائیں, غلط کے نقصان بتائے جائیں. لوگوں کو امیٹیٹ کرنے کے بجائے سنت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, ان سب کی جو شان ہے, ان سب کا جو طریقہ ہے, اس کو اتنا ہائی لائٹ کریں, اس کو اتنی عظمت بٹھائیں ان کے دلوں میں کہ وہ اپنے آس پاس نہ دیکھیں, ان بڑی مثالوں کو دیکھیں اور ان کو فالو کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بچوں کو حضرت عمر کی کہانی سنائیں اور وہ کہیں کہ میں عمر نہیں بننا چاہتا ہوں. وہ بننا چاہیں گے. صحابہ کے جو حالات ہیں, مسلم ہیروز جو ہیں, اگر وہ کہانیاں آپ سب بچوں سے شروع کریں. حضرت آدم کا قصہ وہ بہن بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ حضرت آدم کا قصہ شروع کیا اور اتنے شوق سے بچے وہ سنتے رہے, اور پھر کئی سٹنگز پر وہ مشتمل تھا, اور پھر جہاں تک انہوں نے روکنا ہوتا کہتے پاز ہو گیا ہے, اور پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا. تو بچے جو ہیں وہ اتنی خوشی سے اور اتنے شوق سے سنتے ہیں. جب تک کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آئے گا ان کو, جب تک کوئی بہتر چیز, چاہے وہ ان کے امیجنیشن سے کہیں زیادہ آگے ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آئے گا تو کام نہیں ہوگا. تو کئی لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے نا. انڈیویجلی اپنے بچوں پہ کام, ان کے دوستوں پہ کام, ماضی کی عظیم شخصیات کے ذریعے سبق سکھانا, اور آخرت کی فکر, جنت دوزخ کا بتانا. اور ایک اور بات یہ کہ ابھی وہ بیج کی طرح نا زمین کے اندر ہے, ان کی خیر بھلائی جو کچھ بھی, وہ جس دن پودا بنے گے نا پھر پھل آئیں گے ان میں, پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں جو میں نے سکھایا تھا وہ اثر ہوا ہے. جلدی نہ کریں, نتائج جلدی نہ مانگیں, غلطی کو اگنور کریں, جو گرد ان پہ پڑے اس پہ صبر کریں, ایک دم نتیجہ نہ دیکھنا چاہیں. انشاءاللہ اللہ اپنی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. میں صحابیات اور ان سب کے بارے میں پڑھتی رہتی. اس دفعہ جو میں نے عمرہ کیا نا, اس میں خاص طور پر جو خیال میرے ذہن پہ مسلسل رہا ہے اور مختلف اینگل سے میں سوچتی رہی, وہ حضرت ہاجرہ کا کردار تھا بحیثیت ماں کے, کہ حضرت ہاجرہ نے اس بچے کی تربیت کیسے کی تھی کہ باپ آیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں, اور وہ ساتھ چل دیا.
بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کر لیجئے. اتنی اطاعت، اتنی اوبیڈینس، ہاؤ کم؟ باپ سر پہ نہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ باپ نہیں تعاون کرتے، مرد نہیں کرتے، ہم کس طرح بچوں کو سکھائیں، کئی قسم کی ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آئے اور چھوڑ کے چلے گئے، اور کتنے عرصے کے بعد پھر آئے جب وہ جوان ہو چکے تھے. شاید ٹوٹل 4 بار آئے ہیں وہ. مکہ کی اس وادی میں کس نے پالا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ ٹوائز، کتابیں، کمپیوٹر، گیمز، بچے، لائبریریز، کیا تھا ان کے پاس؟ اس بچے کے پاس کیا تھا؟ اس بچے کے پاس ماں تھی، آج ماں غائب ہے. وہ ساری کوالٹیز. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک نسل تیار کرنی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو سب سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں لائے تھے. اس جگہ، خالی جگہ پہ پالا تھا انہوں نے، کیونکہ ماں تھی. اور ماں بھی اللہ نے کہاں سے چنی؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور ایجپٹ سے ایک حادثے کے نتیجے میں حضرت ہاجر ملی تھی حضرت ابراہیم کو. وہ پہلے مسلمان نہیں تھی. کیسا ایمان اس عورت کے دل میں گیا. میں نے اتنے پہلوؤں پہ غور کیا، اور آپ سب کو یہ کہانی پتا ہے، آپ بھی مکہ جاتے رہتے ہیں. اس فضا میں اکثر میرے دماغ پہ یہ خیال غالب رہتا تھا، سارے دن وہ کیا کرتی ہوں گی. اسماعیل علیہ السلام کے کون دوست تھے، کیا کمپنی تھی، کیا ہوا، کیسے ہوا. اگر ہمارا شوہر 2 دن کے لیے کہیں جائے تو ہم رونے بیٹھ جائیں گے، اور ہم اپنے بچے کو شکایتیں کر کر کے اپنے شوہر کی، اس کو اپنے باپ کے خلاف کر دیں گے، اور نہ وہ اس کا رہے گا نہ وہ ہمارا رہے گا. یہ بھی یاد رکھیے. تو وہ صبر، وہ برداشت، وہ تنگی اور تکلیف، نہ پانی نہ کھانا. وہاں سال ہر سال کوئی گیہوں نہیں تھے. جب حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی تو حضرت ابراہیم ایک دفعہ وزٹ کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام ہنٹنگ پہ گئے ہوئے تھے، شکار کی تلاش میں. وہ آگے پوچھتے ہیں کہ کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، کیا کھاتے ہو؟ کہا گوشت اور پانی، زمزم ہے اور گوشت ہے. اور اس عورت نے جو ان کی بیوی تھی، ایک پہلی بیوی جو تھی اس نے شکوہ کیا تو انہوں نے کہا تو چوکٹ بدل دو. دوسری دفعہ آیا تو کہا، وہ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم بہت خوش ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو سب ہے اور الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیا کیا، ان کو موقع دیا. تو کتنی مختصر غذا، کتنی سمپل لائف، اور کیسے بچے کی تربیت، کیا پروان چڑھایا اس عورت نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد میں سے. اور صفا مروہ کی یادیں ان کے دم سے تازہ. زمزم جو آج ہم پیتے ہیں، یہ پانی تھا کس کا، کس کو دیا گیا تھا؟ یہ حضرت ہاجر کا تھا. سب ثواب کن کو جاتا ہوگا اس پانی کے پینے کا، جس کے صبر کی وجہ سے اللہ نے یہ دیا. اور وہ دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں، اللہ نے وہاں دے دیا پانی. بہت کچھ ہے اس واقعے میں، بہت کچھ ہے. میں ساری شام پر اگر شروع میں آتا میں سارا اسی قصے پہ بات کرتی. کتنے اینگلز ہیں آپ سب سوچئے، اپنے کردار کو پہچانیے. قرآن تو ایک فیول دیتا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ایک طرف ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا، دوسری طرف قرآن کو تھام کے رکھنا ہے، تیسری طرف قرآن کے ساتھیوں کو، ان مجلسوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.